قریب کر لیتا ہے، اس بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کی سزا دے کہ وہ اتنا گناہ گار ہے اور بہت زیادہ اس نے گناہ کیے ہیں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کے بندے نے چاہت کیا ہے کہ اپنے رب کے وہ قریب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ واقعی اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ نماز کے لیے موٹیویٹ نہیں کر پاتے ہیں اپنے آپ کو، یا اگر آپ ابھی بھی آپ بس اس چیز میں ہیں کہ جی نماز کی بس عادت نہیں ہو رہی ہے، یہ ہے وہ ہے، کل سے پڑھوں گا اور ٹائم نہیں ملتا، اور وہی فضول قسم کے ریزن، میں تو کچھ ریزنز بتائیں، بہت سے ریزنز دیتے ہیں لوگ جن کا کوئی حقیقت سے تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کا آپ کو وقت مل ہی جاتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کو نماز کے لیے وقت نہیں ملتا، صرف یہ ہے کہ آپ کو اندر سے آواز نہیں آتی ہے، یا یوں کہوں کہ آپ شیطان کے بہکاوے آئے ہوئے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو آپ صرف ایک چیز یاد کر لیں جو آج کل ہم واقعی بھول چکے ہیں، اور اگر ہم اس چیز کو یاد رکھیں تو ہم کبھی کوئی گناہ نہ کریں، اور وہ یاد رکھنے کی چیز اپنی موت ہے۔ اگر صرف انسان اس بات کو یاد رکھ لے کہ اسے موت آنی ہے اور اگلا لمحہ ہو یا نہ ہو اسے نہیں پتہ، تو انسان کبھی کوئی گناہ نہ کرے۔ جیسے کہ اگر آپ نے ظہر کی نماز آپ نے مس کر دی ہے، عصر تک آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اب کیا لے کر جائیں گے، اس حال میں جائیں گے، پچھلی چیزوں کو تو چھوڑ دیں، لیکن اس وقت آپ اس حال میں جائیں گے کہ آپ نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے آپ نے نماز چھوڑ دی، اور آپ ایسے ہی بس اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے اور آپ نے نماز چھوڑ دی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آپ کس طرح اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے۔ قبر میں بھی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں ہے کہ جہنمی لوگ جو ہیں، جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں ہو، تو وہ آگے سے کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اگر انسان صرف ایک بات کو مان لے، تسلیم کر لے کہ ہاں مجھے موت آنی ہے، کب آنی ہے ہمیں نہیں پتہ ہے، کب آنی ہے موت ہمیں بالکل بھی نہیں آئیڈیا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایسے ہی جیتے چلے جائیں گے اور بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر اس دنیا سے جائیں گے، ساری دنیا کی بہاریں دیکھیں گے، اور پھر بس اینڈ ٹائم پہ جب ہو جائے گا پتہ چل جائے گا کہ بھی اب 60+ ہو گئے ہیں اور اب تو بس جانا ہی جانا ہے، تو پھر ہم نیک ہو جائیں گے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ جوانی کی نمازیں، جوانی کی عبادت تو اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی بہت زیادہ پسند ہے، اور اگر آپ کو وقت ہی نہ ملا 60+ ہونے کا، 60 ایئرس تک جینے کا، تو آپ سوچیں آپ اللہ تعالیٰ کے پاس آخر کیا لے کر جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا لے جانے کے لیے۔ اس کے علاوہ اکثر دیکھا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے لوگ نماز کی دعوت دینے والے لوگوں سے بھی لڑتے ہیں، اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اگر کوئی غیر آپ کو دعوت دیتا ہے نماز کے، آپ کے دوست ہیں، دوست احباب ہیں، یا پھر سہیلیاں ہیں، یا پھر کوئی مسجد سے آپ کو آئے ہیں دعوت دینے کے لیے، اور آپ اس کی بات نہیں سن رہے ہیں، وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیملی میں رہتے ہوئے بھی اگر آپ اپنے کسی فیملی ممبر کو، اگر 2-3 لوگ نماز پڑھتے ہیں، 6-7 لوگوں کا گھرانہ ہے، ایک فیملی ممبرز ہیں 6-7، تو اگر ان میں سے سب نماز پڑھتے، 1 یا 2 نہیں پڑھتے، ان کو دعوت دیتے ہیں، تو اکثر یہ دیکھا گیا کہ جو بے نمازی ہے وہ دعوت دینے والے کو بولتے ہیں کہ آپ کیوں ہمیں بار بار نماز کا کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم نے نہیں پڑھنی، تو ہمیں گناہ گار کیوں کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یعنی آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ گناہ گار ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ آپ اگلے کو بولتے ہیں کہ آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہو۔ بھائی اگر ایک انسان آپ کے ساتھ ہمیشہ رہ رہا ہے، وہ کیوں چاہے گا کہ وہ نیک اعمال کر کے جنت میں چلا جائے، لیکن آپ جو ہے وہ جہنم میں رہیں؟ کیوں؟ آپ کی بہن ہے، بھائی ہے، ماں ہے، بیوی ہے، اولاد بھی اکثر دعوت دیتی ہے والدین کو نیکیوں کی طرف، تو اگر وہ کیوں چاہیں گے کہ آپ برے اعمال کر کے جہنم میں چلے جائیں اور وہ جو ہے جنت میں جائیں؟ ہرگز نہیں۔ اور پھر یہ بھی ان کے لیے گناہ ہوگا کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کو نماز کا کہیں ہی نہ، یہ بھی ان کے لیے گناہ کا باعث ہے نا۔ تو اگر وہ آپ کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو ایک تو گناہ آپ نے اپنے سر لے لیا کہ آپ نے دعوت کے باوجود آپ نے نماز، ایک تو پہلے ہی آپ نے نماز نہیں پڑھی، ایک تو دعوت کے باوجود نماز نہیں پڑھی، تیسرا آپ اگلے بندے کو بول رہے ہیں کہ تم مجھے نیکی کی طرف کیوں لا رہے ہو۔ تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہے کہ آپ اگلے کو ہی منع کریں کہ مجھے نماز کے لیے نہ کہو؟ ہرگز نہیں، کہ آپ کے نامہ اعمال میں برائیوں کا اضافہ ہو رہا ہے، گناہوں کا اضافہ ہو رہا ہے، کہ آپ نیکی کی دعوت کو بھی قبول نہیں کر رہے اور اگلے کو بھی جھڑک رہے ہو کہ وہ ڈر جائے، سہم جائے اور آئندہ آپ کو کہے ہی نہ کہ آپ نماز پڑھیں۔
اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر ایک انسان اس حد تک ترش اور سخت مزاج ہو اور بد اخلاق ہو کہ اس کی اس بد اخلاقی کی وجہ سے کوئی انسان جو ہے خود اگر نیکیوں کی طرف جا رہا ہے، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے، وہ دوسرے کو دعوت دے رہا ہے، تو وہ دعوت دینا ہی چھوڑ دے کہ بھئی یہ تو بہت بدتمیز ہے، تو بد اخلاق ہے، میں نے نہیں اس کو دعوت دینی، بھی چھوڑ دو۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک انسان آپ کو اس وجہ سے دعوت ہی نہ دے دین کی، اور یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ پاک ہمیں ہدایت دے۔ نماز کے لیے اگر آپ شروع کرتے ہیں نماز، اکثر ایسا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نماز شروع کرتے ہیں لیکن مستقل مزاجی نہیں آتی ہے، کہ نماز شروع کیا ہے لیکن مستقل مزاجی نہیں ہے، ایک نماز پڑھ لی، دو پڑھ لی، یا ایک دن ساری پڑھ لی اور اگلے دن پھر نہیں پڑھی، اس طرح یعنی مستقل مزاجی کیسے آئے نماز پڑھنے کے دوران؟ دیکھیں میں نے آپ کو جو چیزیں بتائی ہیں، جو مجھے علم ہے اس کے مطابق میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ صرف اور صرف اپنی موت کے بارے میں سوچیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے پاس ہر حال میں جانا ہے، تو آپ کیا لے کر جائیں گے۔ اگر آپ موت کے بارے میں سوچتے رہیں گے، آپ جتنی بھی دنیاوی لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ چھوڑ دیں گے آپ، اور ایک بار آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو اس میں ایسی لذت ملے گی کہ آپ کو دنیا کی لذتیں بے معنی لگیں گی۔ تو آپ موت کو یاد رکھیں اور آپ یہ چیز سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی ضرورت نہیں، آپ کو اللہ پاک کی ضرورت ہے، اس لیے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک میری نانی، اللہ پاک انہیں جنت نصیب کرے، آمین، وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی، بہت نمازی پرہیزی تھی ماشاء اللہ سے وہ، تو میں چھوٹی تھی تب، میں 9th کلاس میں تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی، تو وہ نانی میری ہمیشہ کہا کرتی تھیں کہ بیٹا پہلے نماز کے پیچھے لگنا پڑتا ہے۔ پنجابی بولتی تھی، پنجابی میں کہتی تھی کہ پتر پہلے نماز سے پیچھے لگنا پیندا ہے، پھر نماز آپ ہی پیچھے لگ جاتی ہے۔ مجھے اس وقت ان کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن آج الحمدللہ مجھے ان کی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ واقعی پہلے اپنے آپ کو موٹیویٹ کر کے نماز کے پیچھے لگنا پڑتا ہے، یہی ان سب چیزوں کو ہی یاد کر کے کہ نہیں پڑھنی ہے نماز، آپ اسلامک لیکچر سنتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ نیکیاں کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ برائیوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں، تو آپ واقعی نماز کی طرف آتے ہیں۔ اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کا دل نہیں بھی کر رہا ہوتا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں کہ یا اللہ دل نہیں کر رہا آج میرا نماز پڑھنے کو، پر میں پڑھ رہا ہوں۔ تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو واقعی آپ نماز کے پیچھے آپ کو لگنا پڑتا ہے پہلے، لیکن واقعی کچھ عرصے بعد ایسا ہوتا ہے کہ نماز نہ پڑھے تو آپ کو سکون نہیں ملتا، اور پھر نماز آپ کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ ایک نماز اگر قضا ہو جائے تو ایسی بوجھل اور بے چینی سے ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کچھ مسنگ ہے لائف میں، آج دن میں کچھ مسنگ ہے، اور جب تک آپ نماز نہیں پڑھ لیتے آپ کو سکون نہیں ملتا ہے۔ تو واقعی حقیقت ہے کہ پہلے نماز کے پیچھے لگنا پڑتا ہے، لیکن پھر نماز خود ہی پیچھے لگ جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ساری زندگی آپ نماز کے پیچھے دوڑیں گے، ہرگز نہیں۔ پھر نماز آپ کے ایسے پیچھے لگے گی کہ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں آپ کو سکون نہیں ملے گا، آپ خود ہی موٹیویٹ ہو جائیں گے اس کے لیے۔ اور واقعی ان کی یہ بات ہی سچی تھی، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اچھا، سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے نماز کے لیے کہ ہم جی یہ ساری چیزوں کے علاوہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے جو اگر آپ کر لیں گے تو واقعی آپ انشاءاللہ نماز کے عادی ضرور بنیں گے، اور جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اور شیطان کا بہکانا ہے اس میں آپ نہیں آئیں گے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ ہم اکثر کوشش کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں کہ بھی پڑھنی ہے نماز اور نیکیوں کی طرف آنا ہے، دین کی طرف آنا ہے، لیکن ہم دعا نہیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری سی حدیث ہے کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ پاک سے مانگو، سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے۔ اور سچ میں جب آپ سے کوئی کام نہیں ہو رہا، جیسے آپ سے نماز مستقل مزاجی نہیں آ رہی، یا آپ کا دل نہیں کر رہا ہے، یا آپ واقعی جس طرح آپ مصروفیت میں لگے ہوئے ہیں، فضول چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ نہیں اٹھ کے پڑھتے نماز، اور آپ بعد میں آپ کو ریگریٹ ہوتا ہے کہ پڑھ لیتا یار، کیوں میں نے چھوڑ دی، ایسے ہوتا ہے اکثر۔ تو اگر آپ ایسا سوچتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے تو آپ صرف ایک کام کریں، بے شک نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے، جائے نماز پہ بیٹھ کے دعا مانگنی چاہیے، لیکن آپ جس حال میں بھی ہیں اس حال میں آپ اللہ پاک سے رجوع کریں۔ اسی وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے عاجزی کے ساتھ اٹھ کر عاجزی کے ساتھ اللہ پاک سے آپ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اپنے قریب کر، میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں۔ آپ ہدایت مانگیں، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں لیکن میں شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہوں، میں کیا کروں، میں بے بس ہوں، یا اللہ تو تو بے بس نہیں ہے میرے مالک، تو مجھے توفیق دے، تو مجھے عطا کر۔ اور واقعی اللہ آپ کو عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، آپ خود نہیں جاتے ہیں، آپ کو چن لیا جاتا ہے صرف آپ کی نیت دیکھ کر۔
اگر آپ کی ذرا برابر بھی نیت ہوتی ہے کہ آپ نے نیکیوں کی طرف آنا ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، آپ میں ہمت یا توفیق نہیں بھی ہوتی، اللہ پاک آپ کو ہمت بھی دیتا ہے، توفیق بھی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. میں نے بہت سے لوگ آج کل ایسے بھی دیکھے ہیں جہاں بہت زیادہ فتنوں کا دور ہے، وہاں ایسے بھی میں نے ینگ گرلز اور بوائز دیکھے ہیں، جو ٹین ایجرز بھی دیکھے ہیں میں نے، اور والدین کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کی طرف لگاتے ہیں، اور لوگ بہت زیادہ نماز کی طرف لگے بھی ہوئے ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ ٹین ایجرز اسپیشلی جو نئی نسل ہے ہماری، وہ بہت زیادہ نماز کی طرف ہے. اور کم ہیں ایسے لوگ، زیادہ تر آج کل فتنوں کا ہی دور ہے، لیکن جب ان میں سے دیکھتی ہوں کہ نماز کے قریب ہیں لوگ تو بہت اچھا لگتا ہے، اور دل جو ہے پر امید ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آگے بہتری ضرور ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں. اللہ حافظ.